Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirul Hasan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy. آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نوٹس پر ہی طلاق دینا ضروری ہے یا کیا صرف اور صرف اسٹامپ پیپر پر ہی طلاق دی جا سکتی ہے، زبانی طلاق نہیں دی جا سکتی اپنی بیوی کو؟ تو ایک دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں اس حوالے سے کہ اگر آپ کا مسلک شیعہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے تو آپ زبانی بھی طلاق دے سکتے ہیں اور تحریری حالت میں بھی، ریٹن فارم میں بھی طلاق دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا مسلک شیعہ ہے تو شیعہ تو تحریری طلاق کو مانتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے طلاق زبانی ہی ہوگی، وہ تو صرف زبانی طلاق کو مانتا ہے۔ شیعہ لا کے مطابق تحریری طلاق صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ جب بندہ گونگا ہو، وہ زبانی الفاظ منہ سے نہ ادا کر سکتا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق چاہے جس بھی فکس سے ہے، زبانی طلاق آپ دے سکتے ہیں اپنی بیوی کو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ زبانی طلاق دے سکتے ہیں تو پھر ہم نوٹس کیوں بھیجتے ہیں، نوٹس دینا کیوں ضروری ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نوٹس دینا جو ہے یہ پاکستانی قانون اس چیز کو لازم قرار دیتا ہے کہ آپ نے نوٹس دینا ہے۔ طلاق کا ایک نوٹس بیوی کو دینا ہے اور ایک اس کی کاپی یونین کونسل میں بھجوانی ہے جہاں پہ بیوی رہ رہی ہے۔ تو اس چیز کو قانون، پاکستانی قانون لازمی قرار دیتا ہے۔ اب پاکستانی قانون کیوں لازمی قرار دیتا ہے؟ جب شریعت نے کہہ دیا، جب اسلام نے کہہ دیا کہ زبانی طلاق دی جا سکتی ہے، تو پھر پاکستانی قانون اس کو لازم کیوں قرار دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے سارے قانونی مسئلے بننے لگ گئے تھے جب یہ قانون نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا زبانی، بیوی عدت گزارتی تھی، عدت کے بعد کہیں اور شادی کر لیتی تھی، تو شوہر آتا تھا اپنی اس سابقہ بیوی کے خلاف پرچہ درج کروا دیتا تھا کہ میں نے تو اس کو طلاق دی ہی نہیں اور اس نے نکاح کے اوپر نکاح کر لیا ہے۔ اب کوئی ثبوت تو ہوتا نہیں تھا بیوی کے پاس، تو اس کو بڑا ایک اذیت سے گزرنا پڑتا تھا۔ پھر یا شوہر فوت ہو گیا تو بیوی اٹھ کے آ جاتی تھی کہ جی مجھے وراثت میں حصہ دیا جائے، کیونکہ پھر وہی بات، ثبوت تو کوئی طلاق کا ہوتا نہیں تھا، تو وہ کہتی تھی اس نے مجھے طلاق تو دی ہی نہیں تو مجھے وراثت میں حصہ دیا جائے۔ تو یوں بڑے سارے قانونی مسئلے بننے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے پاکستانی قانون میں اس چیز کو لازم قرار دیا گیا کہ جب بھی شوہر طلاق دے گا اپنی بیوی کو، زبانی دے یا تحریری فارم میں دے، تو وہ اس طلاق کا نوٹس بھجوائے گا بیوی کو بھی، اور بیوی جہاں پہ رہ رہی ہو اس یونین کونسل کو بھی اس کا نوٹس بھجوائے گا، تاکہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ جائے کہ اس بندے نے اپنی فلاں بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور قانونی مسئلے مسائل سے بعد میں بچا جا سکے۔ اب یہ جو نوٹس لازم قرار دیا ہے پاکستانی لاء نے، یہ نوٹس صرف اور صرف لازم قرار نہیں دیا، اگر شوہر یہ نوٹس نہیں بھجواتا تو اس کے اوپر شوہر کو سزا بھی رکھی گئی ہے، شوہر کو سزا ہو سکتی ہے، وہ 1 سال قید اور جرمانہ، یا یہ دونوں چیزیں شوہر کو دی جا سکتی ہیں۔ تو یعنی کہ شوہر ہر حوالے سے پابند ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد چاہے زبانی اس نے طلاق دے دیا ہے لیکن اس کو لکھ کے پھر اس کا ایک نوٹس وہ بھجوائے گا، ورنہ اس کو یہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب نوٹس بھجوا دیا شوہر نے طلاق کا، بیوی کو بھی یونین کونسل کو بھی، تو پھر یونین کونسل دونوں کے درمیان مصالحت کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس چیز کے اوپر میرا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر آلریڈی اپلوڈ میں نے کیا ہوا ہے اپنے اس یوٹیوب چینل پہ، اس کا اوپر آپ کو لنک بھی شو ہو رہا ہوگا، اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو آپ وہاں سے جا کے وہ ایک سارا ڈیٹیلڈ طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں کہ اس نوٹس دینے کے بعد پھر سارا کیا کارروائی ہوگی، کیسے یونین کونسل سے طلاق کا مؤثر سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ یا اب اگر شوہر نے طلاق دے دی ہوئی ہے، زبانی طلاق دے دی ہوئی ہے، اور وہ اس چیز کو ماننے سے بعد میں انکاری ہو گیا، وہ نہیں مان رہا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تو پھر بیوی کیا کرے؟ تو ایسی صورتحال میں بھی میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنے اس چینل پہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو اوپر شو ہو رہا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔